الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشنی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مخالف کہ میری مزاج کا پتے اللہ راضی ہو باز موٹا کرو اونچا کرو ایکو کم کرو قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں آئی دی ساڈی حاضری ساڈے دینی بھائی ملک عبدالستار صاحب دی محبت دا نتیجہ ہے میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم انہاں دے جان مال عزت اولاد رزق آبرو وچ مزید برکتاں اور ترقیاں نصیب فرماوے مسئلہ جیرا عرض کرنا ہے سبق دا عنوان پہلے سن لو تاکہ سبق دے عنوان دے مطابق دلائل پیش کرنا اے آسان تھی بنیے سبق تساں دوستاں دی خدمتی اے پیش کرنا ہے کہ اللہ کریم نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا تے بھیجے صحیح تعداد تا سارے انبیاء علیہ السلام دی اللہ آپ بہتر جاندہ ہے
علماء کرام فرمیندن 1,24,000 تے نال فرمیندے ہوندن یا کم و بیش اللہ نو صحیح گنتی دا پتہ ہے دعویٰ اے پیش کرن لگا جرا سبق دا عنوان ہے کہ انبیاء علیہ السلام سارے اللہ دے پیارے ہیں یہ لفظ یاد کرو سارے دوست تاکہ اگو دلیلہ سمجھنا آسان تھی ونجے انبیاء کرام سارے اللہ دے پیارے اللہ کریم اپنے پیاران دی بے ادبی تے گستاخی تے توہین برداشت نہیں کرے نا دورہ تفسیر دے دوران میں بڑیاں دلیلاں اکٹھیاں کیتیاں قرآن پاک وچوں چند دلیلاں سبق دے عنوان تے پیش کرنیاں سبق وقت دوبارہ سن گنو انبیاء کرام سارے اللہ دے پیارے سنو ہن انداز کیا ہے قرآن دا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ آیت نمبر 28 سورت دانا سورت الحجر میرے سامنے 14واں پارہ میں انگلی رکھی ہوئی حوالے تے اور رب العالمین نے فرشتہ دے سامنے اعلان کیتا میں اللہ بشر کو پیدا کرنا لام مٹی دے اندر پانی ملاونا سے ودوں سنی مٹی کو زمین تے رکھ دیتا ویسی اتے ہوا چل سی سک ویسی دھوپ لگ سی دھوپ دی تپش نال تے ہوا دے چلن نال جر ویلے مٹی کھڑکن لگ گئی جیویں کھڑے دے اتے انگلی مرے دے تے کڑنگ دی آواز آن دیئے ایویں بدبودار کھڑکن علی مٹی وچوں میں اللہ بشر کو پیدا کرنا لام فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جیرے ویلے میں اللہ بشر دا جسم مکمل کر گنا حضرت آدم علیہ السلام دا وجود جروڑے مکمل تیار تھی ونجے تو سا فرشتے حضرت آدم دا سجدہ نہ کرے سجدہ حضرت آدم علیہ السلام دا ویلے کرنے جروڑے اپنی پیدا کیتی ہوئی روح آدم علیہ السلام دے جسم اچ پاواں چاہ ایک گال سمجھڑا لینے حوالہ قرآن پاک میں نے سامنے ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي اضافت تخلیقی اپنی پیدا کی ہوئی روح آدم علیہ السلام دے جسم جو پھونکا تا آدم علیہ السلام دا سجدہ کرے جتنے تھوڑی آدم علیہ السلام دے جسم جو روح نہ پاواں تو سا آدم علیہ السلام دا سجدہ نہیں کرنا اس چکرہ راز ہے ساتھی میں روڑی کھائے راز ہے جسم تا آدم علیہ السلام دا تیار تھی گیا اجن توڑی میں اللہ نے وینجنوں نہیں پاتی تو سا آدم علیہ السلام دا سجدہ شروع کر دیتا تا خالی آدم علیہ السلام دے جسم کو پتہ نہیں لگنا جو اللہ نے کتنا میں آدم علیہ السلام دا مقام بنایا ہے اللہ نے قرآن پاک نال مسئلہ سمجھا چھوڑے اے حوالہ قرآن پاک دا میرے سامنے ہے مسئلہ اے سمجھ آئے جسم کو پتہ تا لگ داؤں دے جسم دے اندر روح موجود ہوئے
جتنے تونی جسم دے اندر روح موجود نہ ہوئے خالی جسم کو پتہ نہیں لگدا ہوندا جس ویلے اللہ نے آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر روح پا چھوڑی جسم جیندہ تھی گیا روح دے عمل نال اللہ کریم فرمائیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون سارے دے سارے فرشتہ رل کے حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ کیتا ہے اے عبادت والا سجدہ نہیں عبادت والا سجدہ صرف اللہ کریم واسطے ہے اے عزت واسطے سجدہ ہے اے ادب واسطے سجدہ ہے اے احترام واسطے سجدہ ہے اے اکرام واسطے سجدہ ہے کہ اگو سجدہ تعظیمی سدینے انن سجدہ عبادت دا ہر شریعت وچ صرف اللہ کریم نال خاص رہی ہے فرشتہ تعظیمی سجدہ کیتا حضرت آدم علیہ السلام دا اللہ فرمیندے الا ابلیس نے آدم علیہ السلام دا سجدہ نہیں کیتا اللہ ابلیس کون آئی یہ میرے سامنے 15واں پارہ سورت دنا سورت الکہف تے آیت نمبر 50 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے اللہ فرمائے دے کان من الجن ففسق عن امر ربہ ابلیس جنہ وچوں ہے ابلیس نے آدم علیہ السلام دا سجدہ نہیں کیتا 8واں پارہ تے سورت دنا سورت العراف یہ میرے سامنے آیت نمبر 12 کھلنی ہوئی ہے اور مسئلے کو سمجھنا ہے اللہ فرشتہ کو حکم دیتا ہے آدم علیہ السلام دا سجدہ کرو نہ کیتا ابلیس دا جنہ چوہائی ابلیس سجدہ نہیں کیتا ان خیال قرآن پاک دے الفاظ اللہ کریم نے فرمایا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے ابلیس تے آدم علیہ السلام دا سجدہ کیوں نہیں کیتا میں اللہ تینوں وکھرا سجدہ کرن دا حکم دیتا آئی کیری گال سمجھ آ گئی فرشتہ کو آدم علیہ السلام دے سجدے دا وکھرا اللہ نے حکم دیتا ابلیس جن نہیں کو اللہ نے وکھرا آدم علیہ السلام دے سجدے دا حکم دیتا سارے فرشتہ تعظیمی سجدہ کیتے ہیں لیکن ابلیس نے آدم علیہ السلام دا سجدہ نہیں کیتا اور رب العالمین نے فرمایا تین کیوں آدم علیہ السلام دا سجدہ نہیں کیتا قال انا خیر ابلیس آنکھا لگا میں آدم علیہ السلام تو بہت چنگا ہاں تو کیویں چنگا ہے اکے خلقتنی من نار وخلقتہ من تین اللہ تے آدم علیہ السلام کو مٹی چو پیدا کیتا ہے تے میں ابلیس جنہ میں کو بھاوی چو پیدا کیتا ہی میری شان زیادہ ہے میں کیویں آدم علیہ السلام دا سجدہ کراں میں آدم علیہ السلام تو بہت چنگا ہاں میں اللہ کو نہیں بھاندی کوڑ مٹھن والے خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرن محفل لگی ہوئی ہے سارے مرید جمعان ایک سندھ والا مرید اٹھی کھڑوتے ہیں آنکھن لگا خواجہ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا خواجہ صاحب فرمایا پوچھ سندھانا مرید آنکھن لگے کیری شہ لوگاں کو زیادہ جہنم گھن ویسی خواجہ صاحب فرمایا بیٹھی تے معمولی گال نہیں پوچھی وہ وڈی گال پوچھی بھی میں کل جواب دے سا انشاءاللہ روچی دیمار تھئیے سارے مرید جمع تھی گئن خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا ہاں بھائی او کیرا مرید ہے کل جے میرے گل مسئلہ پوچھا ہے کیری شہ لوگاں کو زیادہ جہنم گھن ویسی سندھانا مرید اٹھی کھڑوتے ہیں جی میں کیا تھا بھی ہیں
اکھے جی میں خواجہ سے فرمایا میں تا لوگاں کو زیادہ جہنم گھن ویسی میری دولت تھے میرا مال تھے میرا پیسہ تھی ونج زیر تے زبر نہ بن زیر تلے ہوں دی ملک صاحب خان صاحب تھی ونج زیر تے زبر نہ بن متا خالق پیش چاپاوی اون دی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر متا کر خدا داوی دھن دولت رب کھس کے تیری متا در در تھے پنواوی اون دے کار غضب تو ڈر ون خاکی شالا رب رحمت فرماوی میں اللہ کو پسند نہیں ابلیس آنکھن لگا میں بھادا بڑا ہویا آدم علیہ السلام مٹی دے بڑے ہوئے نا تے 14 سپارے دے الفاظ ہی نا سورت دنا سورت الحجر اے میرے سامنے آیت نمبر 33 کھلی ہوئی ہے قال لم کل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون ابلیس اللہ کریم نو آکھن لگے میں بشر دا سجدہ کیوں کراں اے بدبودار چکڑالی سکی ہوئی کھڑکڑالی مٹی چو بنایا بشر ابلیس نے حکارت نال آدم علیہ السلام بشر کو ڈٹھے جرے بشر آدم علیہ السلام دی ابلیس توہین کی تھی آدم علیہ السلام دا سجدہ کرن دو انکار کی دس اللہ نے قیامت انہی لانتی بنا لیتا قرآن پاک دے الفاظ ہی نا اللہ کریم فرمایا فخرج منہا نکل ون جنتی چوں فَإِنَّكَ رَجِيمٌ تم اللہ کریم دی رحمت تو دور ہے دے دھتکارا ہوئے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت ہونی میں اللہ دی تے ابلیس تے لعنت وسدی رسی سبق جرا سنا لگا ہم انبیاء سارے اللہ دے پیارے ابلیس نے آدم علیہ السلام دی توہین تے بے ادبی کی تھی اے بشر مٹی دا بنایا میری شان زیادہ ہے میں بھانچو بنایا میں کیوں بشر دا سجدہ کراں رب العالمین اپنے پیارے نبیوں دی بے ادبی تے توہین برداشت نہیں کرے دا ایک بیا مسئلہ عرض کی تھی بنیا اے جرا آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ فرشتہ نے کیتا ہے اے ادب دے عزت تعظیم والا سجدہ ہے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی سوال کیتا حضرت انت حق کوئی اس جانا لک تیرے عرب تو باہر راون والے لوگ ان عجم والے اپنے سرداراں تے بادشاہاں دے سامنے تعظیمی سجدہ کریں گے عزت ادب سے سجدہ کریں گے تو ساگو اجازت دیو چاہ ساری دنیا دے بادشاہ مل ونجن توڑے قدم دی خاک دی شان نہ مقابلہ نہیں کر سکتے اساں سارے صحابہ کرام توڑا سجدہ تعظیمی کرنا چاہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت آمر احدا ان یسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن آپ نے فرمایا خبردار میری شریعت وچ کہ انسان دے تعظیمی سجدے دی گنجائش نہیں انسان دے تعظیمی سجدے دی گنجائش ہوندی میں بیوی نو حکم نے وہاں خامد دا سجدہ کر بیوی نو خامد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں شاگرد نو استاد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں تو صحابہ کرام نو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے تعظیمی سجدے کرن دی اجازت نہیں متھا بناون والا صرف اللہ ہے تا میری شریعت جو ہر قسم دے سجدے دلیں صرف اللہ ہے جملہ غور نال سننے ساتھیاں دل دی تختیاں دے لکھنا ہے جیرا بندہ دربار تے سجدہ پیا کریں دے مزار تے سجدہ پیا کریں دے پوچھو بھائیان کیوں پہ
کریں دیو کہ مولوی صاحب میں کوئی کو خدا سمجھے نا خدا تا نہ سمجھے دا میں تا عزت ادب واسطے پیر صاحب دا سجدہ پیا کرنا ادب دے احترام واسطے دربار دے مزار دا سجدہ پیا کرنا دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں ساری کائنات دے زندہ تے مردہ انسان مل ونجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قدمہ دی خاک دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے جس ویلے رحمت للعالمین نے اپنے تعظیمی سجدے دی صحابہ کو اجازت نہیں دیتی تو آمنہ دلال تو بعد کون مائی دلالے جدے تعظیمی سجدے دی گنجائش ہوئے مسئلہ سنا من لگا کھرائی ساری ماں بھیڑا کو سنا من ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ دی لعنت ہوئے یہودیاں تے اللہ دی لعنت ہوئے عیسائیاں تے یہ نبیاں دی قبرہ دے من کے تعظیمی سجدے کیتے تے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی لفظ نال ارشاد فرمائن لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور جیریاں تریمتیاں قبران دی زیارتہ دے وینیاں نت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجیے مرد قبرستان ونجے لیکن سجدہ کرن نہیں قبردار مغفرت دی دعا کرن ونجے تے عورت اگر قبر دی زیارت تے ونجے نبی سونے لعنت فرمائیے حدیث پاک سن کے لو ساڑیاں ماما بھیڑا گجری سنا منیے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن تو بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر لگے گئے حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار پہ کرنے ہن اٹھانے حضرت فاطمہ بی بی آدھی پئیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے میری دھی کتھا گئیاں میں کتھوں آدھی پائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب لیتے حضرت اے نال میرے گوان ہیچ ایک فوتگی تھی گئی افسوس تے ارمان کرن گئی منہ دے کھاری ورسان دے کول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری تھی حضرت فاطمہ دسا مرنا لے دی قبر دی زیارت تنویں گئی مسئلہ سنو مسئلہ اصحاب رنہ کو نال گھن کے ویدے پہ انہیں مزارت دربارات عرصہ دے میلاتے میری ماما بھیڑا کو سنا مڑے مسئلہ میں ذمہ دار ہوں مرنا لے دی قبر دی زیارت تنویں گئی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نرد کی تھی نہیں ابا جان میں کو توڑی حدیث پاک یاد ہے جریاں تریمتیاں قبران دی زیارتہ دے وینیاں انہاں تے اللہ کریم لعنت نازل کرے دے میں کیویں مرنا دی قبر دی زیارت دے من سکدیاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو زرت قبرها لم تریہ رائحت الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تا میں لعنت علی گال سنی ہوئی ہے جری تریمتیاں قبران دی زیارتہ دے وینیاں انہاں تے اللہ کریم لعنت بھیجیں دے آج پیا مسئلہ سن گھین جے کر تو مرنا لے دی قبر دی زیارت دے گئیوں دی تے کو جنت دی خوشبو سنگھنا بھی نصیب نہ تھی ویا مسئلہ سمجھ آیا دل دی تختیہ دے لکھو ایک تا علمیہ اے ہے بے تو کو چپ کر کے بات سنن دیا تا تے سری نیوے حلے دے اسا پریشان تھی وینے بے دوست مسئلہ سمجھے دے پہن کے نہیں جیری تریمت قبر دی زیارت تے ونجے اس سے اللہ دی رحمت آمنی یہ اچھا دسو یہ نبی سونے دی حدیث کو مننے دن وہ بولیں بس جیری تریمت قبر دی زیارت تے ونجے نبی سونے کے فرمائے اس سے اللہ دی رحمت آمنی ہے مہربانی کر کے ساڑیاں ماں بھیڑا کو ون کے دسائے چاہ کوئی فوتگی تھی گئی ہے پھرا ہے پوترے خامہ دے میں مثال دینا ان دے واسطے گھاری جی بہے کے مغفرت دی دعا منگے قبر دی زیارت نہیں منجنا
مرد واسطے اجازت ہے وہ ونجے 3 دفعہ کلو واللہ شریف پڑھے سارے قرآن دا ثواب ہے دعا منگے اللہ اے میں تیری رضا واسطے پڑھے ثواب سارے ایمانداران دی روحوں کو پہنچا چا اللہ ایسا مہربان ہے ثواب سارا دی روحوں کو پہنچا چھوڑے دے انہاں دے درجے بلند کر چھوڑے دے پڑھنے والے دا ثواب بھی اللہ تھوڑا نہیں تھی مڑے دا ہن اللہ تعالیٰ سارے اچھا زبان دے تالے کھولو زمین گواہ بنے دہاڑے قیامت شرم نہ کرو سجدہ صرف کہندا حق ہے اچھا کھڑے کرو سجدہ صرف کہندا حق ہے یہ میرا مسئلہ ہے یا قرآن دا مسئلہ ہے انبیاء کرام سارے اللہ دے پیارے ابلیس نے آدم علیہ السلام دی توہین کی تھی اللہ قیامت انہی لانتی بنا دیتا اے میرے سامنے نواں پارا سورت دنا سورت العراف اللہ فرمائے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ آیت نمبر 175 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے نواں پارا سورت العراف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو نال لا کے جہاد کرن میں دے پیان جیری قوم نال جہاد کرنا نے ان قوم دا نا ہے عمالکا قومی ہی کلنا دا نیک بندہ رہندا ہے حضرت بلم ابن باورا کو مختصر بلم باور سڑے نے انہیں نا اون عمالکا قوم دے نیک بندے دے بارے چلنا قرآن پانگی فرمایا ہے آتینا ہو آیاتنا میں اللہ نے بلم باور کو شریعت علم نصیب کیتا ہے اللہ دا قرآن ہے عالمی وڈا ہے تے نمبر 2 اتنا نیک تے پاک بندہ اتنا حلال کھاونا لا بندہ حد چاہ کے جری بھی دعا کرے اللہ دی دعا خالی نہیں ولیندہ ایکو مستجاب الدعوات سڑے لینا مستجاب الدعوات دمانا حد چاہ کے جری بھی بندہ دعا منگے اللہ قبول کر گھنے اور میں سبق روک چھوڑے دوجھا پارا سورت نا سورت البقرہ اللہ کریم فرمائن یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اے میرے سامنے آیت نمبر 168 سورت البقرہ دوجھا پارا کھلا ہویا ہے کائنات انسانوں او زمین دیا شیعہ کھا دیا کرو جنیاں حلال بھی ہومن تے پاک بھی ہومن بچہ کو بتاؤ یار کمال کریں دیو میرے دیکھو کیا بال کو ٹھنڈ دیوے ہوں میرے بیانی کوئی نہ اٹھے بال کنٹرول کر رہا ہے تو ساں میں توجہ خراب تھی دیئے اور میں گال کرا سنگتی نراز سی ویدر کہ تو ڈاڑھا بندہ ہے ماما سنبھال نہیں سکتی آدھر من جلسہ سونا ان مولی صاحب سنبھالے بالا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفلی اے آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے حلال کھاؤ تے پاک کھاؤ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اٹھی کھڑو تے آکھن لگی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسا میرے واسطے دعا منگو چاہ اللہ میں کو مستجاب الدعوات چا بڑھاویں کیا مطلب میں اللہ دے سامنے جیری بھی دعا کران اللہ میری ہر دعا قبول کر گھتی کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطیب مطعمک تاکم مستجاب الدعوات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد میں کو اکھدا پیے دعا کرو اللہ میں کو مستجاب الدعوات بڑھاوے اللہ ہر دعا میری قبول کر گھتی کرے طریقہ میں امنا دلال دساں حلال نہ لکمہ کھامنا تیڑا کم ہے تیڑی ہر دعا قبول کرنا اللہ دا کم ہے لوگ سارے سامنے رومن حضرت
دعاواں کرے نے قبول نہیں تھینیاں، بڑیاں پریشانیاں ہیں، گھر بار دی پریشانی، قوم قبیلی کاروبار برادری دی پریشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بندے دے وال کھنڈے پنڈے ہوئے، کپڑا دے مٹی دیکھے گرد و غبار لگی ہوئی ہے، ہاتھ لمبے کر کے بندہ دعا منگ دے یا رب یا رب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ما کلہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام غذی بالحرام انا یستجاب لہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جرا بندہ حد چاہ کے کھنڈے پنڈے والا نال میلے کچلے کپڑا نال اللہ نو حقلا مرے دا بیٹھے۔ آپ فرمائیں دا کھامن حرام دے، ایدہ پیمن حرام دے، ایدے کپڑے حرام دن، پینڈج غذا تے لکمہ حرام دا میں دا پیس، انا یستجاب لہو، ای بندے دی دعا کی میں اللہ قبول کرے۔ مسئلہ سن گی نو سارے دوست، رات دے ٹائم تہجد پڑھ دیں، لوٹا کھڑکایا تے تہجد دیاں نفلیاں پڑھیاں، فجر دی نماز تو پہلے پہلے پرائی راڑی جبن کے ڈنگر چڑھایا۔ بولی ٹھیک ہے، میں بولی پوری دیہاتی آندھی تا نہیں، پرائی راڑی جبن کے ڈنگر چڑھایا، پرائی کنک تے کھا کھوایا۔ واہ بھائی واہ، ایک کیریاں تہجد دیاں نفلیاں جنہاں گناہ تو نہیں پہیاں رکے دیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک لکمہ بھی حرام دا بندے دے پیڑی چلا گیا ہے، 40 دیوار اللہ عبادت قبول نہیں کرے دا۔ اساں دھیاں پیڑا دے حق پچا تے مار کے بیٹھے ہیں، سینی عبادتاں کیویں قبول تھی سن۔ اور نصیر الدین سے بیٹھے ہو آج مسئلے کوڑے تھی گئے توڑے سنگتی نراز سی ویسن میرے نہیں تھی ونیو تکی بات میں کو نسے دے سو بھی آکے کرے سو ہائے ہائے او سبق تے نعرہ تکبیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلال کھانا تیڑا کم میں، حضرت ساتھ دی ہر دعا قبول کرنا اللہ کریم دا کم میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جرنے میں دے پہن قوم نو نال لاغے جہاد کرن واسطے، امال کا قوم دا جرائے بندہ ہی بلم باور، حلال کھامنا لائی، حرام دا لکمہ بھی کدیں پیٹ جی نسی کھتا، حد چاہ کے جری بھی دعا کرے ہاں اللہ دی دعا قبول کر ہندہ ہائی۔ جر ویلے قوم کو پتہ لگے موسیٰ علیہ السلام دے پہن سڑے نال مقابلہ کرن واسطے، ساری قوم جمع تھی کہ بلم باور دے کول پہنچ گئی ہے، آنکھن لگی مہربانی کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کر۔ توبہ تو نکلو جاؤ، سچے نبی دے خلاف بد دعا کرنا چاہتے ہو۔ قوم نے بہو زور لائے بلا بہو نے گال نہیں منی، قوم پریشان تھی کہ ول گئی ہے، قوم نے منصوبہ بنایا ہے، سونا چاندی پیسہ مال چاہ کے ہیرے جواہرات چاہ کے ایدی پیوی دے کول پہنچ گئے، آخر لگے سارا سونا تے مال پیسہ ہیرے جواہرات تو دن جرڑے حضرت بلم باور گھر آوے دو لفظ موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا دے اخوا دے۔ قوم سارا خزانہ رکھ کے لگی گئی، حضرت بلم جرڑے گھر آئے بیوی ناراض بیٹھیے کہ گالے بیوی آکھن لگی ساری زندگی ساری بختا سج گزر گئی ہے، ایک ٹائم دا لفظ ہے کئی ٹائم دے فاقے ہوندن، ایک قوم سارا مال تے پیسہ دے کے گئی ہے، اسا ساری زندگی سکھی گزارنی ہے، روح تا لفظ آکھن موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا دے، پہلے تا نانا کرے داری ہے، جس ویلے اترے میں ناراض سی من لگی ہے زیادہ، بیوی دا کھمن کے پیسہ دے لالچ چا گیا ہے، بد دعا کرن واسطے نکلے میدان وچ، بد دعا موسیٰ علیہ السلام دے خلاف کرن لگا، بد دعا اپنے خلاف کر بیٹھا، زبان کتے وانگو بہر نکل آئیے۔ ایویں میں لفظ نہیں آکھے، یہ قرآن دے لفظ ہی نے کھولی بیٹھا، فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْقَلْبِ، کتے علی حالت بن گئی اس
اے لفظ قرآن پاک دے قلب کتے کو سڑے نے ہوندے جی میں کتے دی جب لڑکی ہوئی ہوندی ہے ای دی زبان سینے تے کتے وانگو لڑے کئیے ترے دہاراں پھونک پھونک کے مر گیا کیوں انبیاء سارے اللہ دے پیارے اللہ نبی دی بے ادبی تے گستاخی برداشت نہیں کریں دا تے اے بھی دعا کرو امین اچھی آکھو اللہ ساری بیویاں کو نیک عالم با عمل بناوے نیک بناوے نیک بیوی اللہ دی بڑی نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سعادت ابن آدم المرد الصالحہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ تے دولت تے مال دا زیادہ ہونا اے بندے دی خوش نصیبی نہیں زمینہ ڈھک ہونا بندے دی خوش قسمتی نہیں آمنہ دلال فرمایا اولاد آدم چوں خوش نصیب او بندے المرد الصالحہ جدی بیوی نے کوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی دیاں چار نشانیاں بیان کی تیاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها واصلت فرجها واعطت مالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے یری مسلمان بی بی پانچ ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے نمبر 2 رمضان شریف دے روزے بھی رکھے تے نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت بھی کیتی کرے تے نمبر 4 خامد دا آنکھا بھی بنے جنت 8 دروازہ بھی چوں جس وچ مرضیاں دیئے داخل تھی ونجے بیوی دے آنکھیں لگ کے مال دے لالچی چاہے آخرت تباہ دنیا ہی تباہ تے آخرت ہی تباہ زبان کتیاں کو نکل آئیے ان تحمل علیہ الحس او تترکہ الحس اللہ فرمائے دے کتے کو کچھ نہ کھو تاوی ان دی زبان لڑکی ہوئی ہوں دیئے کتا لیٹا بھی ہے ان دے سر تے پیر رکھو تاوی کتے دی زبان لڑکی ہوئی ہے ایک کتے دا زبان بیر کڑ کے لڑکا منا لالچی ہومن دی نشانی ہے اے بھی دنیا دے لالچی چاہ گئی دنیا کے رشہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صحیح فرمائے دینا سونے دیا بھریوں یا ڈوب وادیاں پہاڑوں دے درمیان سونے دیا بھریوں یا ڈوب وادیاں انسان کو مل ونین انسان اکسی تریجی بھی سونے دی وادی ہویا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب بندے دا پیڑ قبر دی مٹی بن کے بھرے تا بھرے ایویں بندے دا پیڑ نہیں رجدا دنیا کے ریشے جری دنیا دی لالچی چاہے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے بڑی مثال اتری ہی مثال سنا اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن 19 سپارہ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون آیت نمبر 27 ہے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آکھن لگا اللہ یاسو باللہ نقل کفر نہ باشد فرعون موسیٰ علیہ السلام نو آکھن لگا معاذ اللہ پاگالے ہائے 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 میرا جملہ سنو دل دی تختیاں دے لکھو ظالم فرعون دا موسیٰ علیہ السلام نو معاذ اللہ دیوانہ تے پاگل آکھدا پیے تے اساں مسلمانہ دا عقیدہ ہے اللہ دے پیغمبر دے نال دا عقل مند اللہ نہ بنایا ہے نہ قیامت ہونی بناونا ہے پاگل پنا تا باپ دی گانے اللہ دے پیغمبر دی غلامی آمن نال پاگل بھی اللہ سیانے بنا دیندا ہائی تے پنجویں سپارے دا حوالہ سنے اے میرے سامنے سورت حامیم زخرف رب العالمین دا قرآن کھلا ہوئے اتا انداز کیا ہے ونادا
ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. آیت نمبر 51 میں مانا کی میں کرا مولا عبدالحمید صاحب دل کم دے. فرعون آکھن لگا میری قوم والےو اے نہراں چل دیاں پئیاں زمین تے میں فرعون دے حکم نال. اچھا دسو چا سارے ایماندار. فرعون آکھن لگا نہراں میرے حکم نال چل دیاں پئیاں. ٹھیک آکھس جلدی کرو ٹائم تھوڑا ہے. ٹھیک ہے جھوٹ غلط ظالم تیرے حکم نال کی میں چل دیاں پئیاں. آکھن لگا لیس لی ملک مصر مصر دی بادشاہی میرے قبضے تے مٹھی چے. ایکھن کہہ دی جرات جو دم مارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بے ادبی کریں دے ہوئے آکھن لگا آنا خیر من ھذا الذی هو مہین. مانا کی میں کراں ہائے ہائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے آکھن لگے معاذ اللہ العیاذ باللہ میں موسیٰ علیہ السلام تو بہت چنگا ہاں. موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ذلیل العیاذ باللہ ولا یکاد یبین. خدا علامن دی ڈائی نہیں آندی سدھا الوا ہی نہیں سکدا سدھی بولن دی ڈا بھی نہیں آندی. انبیاء سارے سبق تا سنو چاہ دعا منسا توڑے واسطے. انبیاء سارے اللہ دے پیارے یعنی اللہ دے پیارے مانے دن اچھا نسے سین. انبیاء کرام سارے اللہ دے پیارے. جس ویلے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بے ادبی کی تھی اللہ یاد باللہ پاگل سڈا ہے اللہ یاد باللہ ذلیل سڈا ہے علامن دی ڈاوی نسیاں دی. اچھا اللہ فرمائے ود دیکھ میں تیرے نال کرا سلوک کرے نا. اے میرے سامنے 11واں پارا سورت دانا ہے سورت یونس. حتی اذا ادرکہ الغرق. منظر تو کونویں سپارے دے سنی ونجا. سورت دانا سورت الشعراء اے میرے سامنے 19 سپارہ کھلنا ہوئے. اللہ فرمائے دے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. یہ آیت نمبر 52 ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا راتوں رات اپنی مظلوم قوم کو گھن کے تیتھوں نکل ون. میں لئے تو گڑ سیندہ پیا فرعون تو دے پچھو ضرور آمڑے. موسیٰ علیہ السلام اللہ دا حکم منے دے ہوئے رات رات قوم کو گھن کے نکل پین. فجر دے ٹیم جس ویلے فرعون تیوں دی قوم جاگی ہے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا کوئی بندہ بھی نہیں گھران تے محلہ ویچ. اے تا سارے نوکران خدمتہ کریں دیں غیب تھی گئے. قرآن پاک دے الفاظ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. فرعون جلدی جلدی بندے بھیجے سارے میری قوم دے بندے جمع تھی ونجو. سارا نو اطلاع پہنچیے فرعونی جمع تھی گئے. فرعون آکھن لگا ان ہاؤلائے لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ. فرعون آکھن لگا میری قوم والے ہو موسیٰ علیہ السلام دی قوم والے سارے مقابلے دے اندر تھوڑے ہن. انہاں دی کیا طاقت ہے؟ سارے کول وڈے ہتھیار تے اسلحہ ہے. انہاں سگو وڈی کاوڑ لوئیے پچھا بھی نہیں تے نس پین. آؤ پچھو ویندے انہاں دے. قرآن پاک دے الفاظ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ. میری انگلیاں دے تھے ہوئے سارے ساتھی. اللہ فرمائے میں اللہ فرعونیاں کو باغاں وچوں کڈھا. نمبر 2 عیون چشمہ وچوں میں اللہ فرعونیاں نو کڈھا. وَكُنُوزَ خزانہ وچوں کڈھا. نمبر 4 وَمَقَامٍ کریم. عزت دی جھیاں دے اندر آندے ہن کوٹھیاں دے محلات چھوڑ کے نکل پے. کذالک سنن والا بندہ شک نہ کرے گال ایویں ہے.
اگلے میرے دیکھنی ہن فرعونی باغ چھوڑ گئے، خزانے چھوڑ گئے، چشمے چھوڑ گئے، محلات کوٹھیاں چھوڑ گئے۔ اللہ فرمائے دے وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، میں اللہ دی مردی ہے انہاں باغاں دا، چشمیاں دا، کوٹھیاں دا، خزانیاں دا مالک موسیٰ علیہ السلام دی مظلوم قوم کو بڑھاونا چاہنا ہم۔ اچھا نہ سوچا، اچھا اللہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ فرعون پچھو لنگ پیا بڑی قوم کو نان لا کے، اللہ فرمائے دے فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ۔ ڈاوی محرم دی دیوار آئی، ڈاوی محرم دا دی نکل دا پیے، سج چڑھ دا پیے، سورج نکل دا پیے، مشرقین ڈاوی محرم دا دی آئی۔ فرعون پہنچ گیا اپنی قوم تے لشکر گنان لا کے، موسیٰ علیہ السلام دی قوم اگو اگو، فرعون پچھو پچھو، اگو دریائے نیل آ گیا ہے۔ آہا پانی ٹھاٹھا بھی امرین دے، موجہ ہن قرآن پاک دے الفاظ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ فرعون دی فوج ڈٹھے موسیٰ علیہ السلام دی قوم پھنس گئی ہے، انہاں ڈٹھے ظالم فرعون پیچھو پہنچائے، موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی گھبرا گئے، آکھن لگے آج تا ساں پکڑے گئے۔ ساڑھے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمیندیاں اے آیت مبارکہ پڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی آکھن لگے آج پکڑے گئے، اگو دریا دیاں موجاں، پچھو فرعون دیاں فوجاں۔ موسیٰ علیہ السلام مار گھتا جائی، اگو ہی موت ہے، پچھو ہی موت ہے، اگے چلو نہ دے نوکر بنے ہویا سے، خدمتاں کرے دیا سے، جان تک کم از کم بچی ہوئی ہوئی، آج تک پکڑے گئے، مارے گئے، اگو تے بد دئے، دریا دی فموجہ سا کو نکل ویسن، پچھو تے ہٹ دئے، فرعون دے ظالم لشکر سا کو کپڑوں چھوڑنا ہے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کلا، آئے قرآن کاش تو سر بھی جان دے ہوں دے، قال کلا انما ربی سیہدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا موجاں بھی کچھ نہیں کر سکدیاں، فوجاں بھی کچھ نہیں کر سکدیاں، گھبران دے کیوں ہو، میں اپنی مرضی نال تو کو گھن کے نہ آیا، میرا رب میرے نالے۔ اچھا دسو چا اچھا اللہ دا نا چاوڑے، موسیٰ علیہ السلام دا یقین پکا کہندے نال آئی، اچھا کھوچا کہندے نال آئی۔ موجاں دے فوجاں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکدیاں، رب جو میرے نالے ہونے رستہ بنا دے سی۔ اگلا جملہ سنو چاہ، پانی جو رستہ بنا اوکھ ہے، وٹا مارو وٹا تلے گزر ویندے پانی مل ویندا ہوندے، سوٹی مارو سوٹی کراس کر ویندیے پانی مل ویندا ہوندے۔ رستہ بناونا تا زمین تے سوکھا ہے، اللہ کریم دی قدرت دا انداز۔ اللہ کریم فرمے دینا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اسا حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام پانی تے سوٹا مارنا۔ اللہ فرعون دے لشکر کو سماوے ہا چاہ، اے پچھڑو دے ول پوینا تے وچوں نکل سکدیاں، سوکھا ہی نا۔ اللہ دی مرضی آئی زمین تے رستہ بناوا، قدرت دا کمال تا نہ ہویا، قدرت دا کمال ہے جو واندھے ہوئے پانی جو رستہ بناوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا مارا، فَانْفَلَقَا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ پانی پھٹ گیا، 12 قوماں تے 12 قبیلے ہن، اللہ 12 سکے رستے بنا چھوڑے۔ لنگھے ویندے نا 12 قوماں 12 قبیلے اپنے اپنے رستیاں تے،
جیرے ویلے فرعون من تے آئے کنارے تے آئے پار رستے سکے بڑے پین موسیٰ علیہ السلام دی قوم تا پار تھی گئی ہے اور میرے دیکھنے ساتھیاں فرعون ہی آمن لگے آؤ میرے لشکر آلے آؤ تسائی آمن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لی منتے کھڑوتے نوں خیال آئے سوٹا مارا پانی چل پوے فرعون سدے پچھو نہ سگے بھلے صاحب سن دے بیٹھے ہو سوٹا جو مارا چاہ پانی او نامراد اٹھائیں اسا پار تھی گئے ہیں ان قرآن دے لفظ سنو تے حیران تھی ونیو یہ میرے سامنے سورت حامیم دخان کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 24 تے میں انگلی رکھی ہوئی سپارہ 25 ہے تے آیت 24 ہے اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے سوٹا چایا مارن دا ارادہ کیتے میں مارا پانی چل پوے اللہ فرمایا واترو کل پہارا رہوا میرے پیغمبر سوٹا نہ مرے پانی کو سکا رحمان لیو واہ میڈا اللہ یہ بارہ سکے رستے بڑے پہ ہوئے تے فرعون تا پچھو آوے سی اللہ فرمایا واترو کل بارہ رہوا انہیں سمندر کو سکا رحمان لیو بارہ رستے اللہ وسالی تو نکلن دا فائدہ اللہ فرمایا انہم جندن مغرقون ایک باری نہ سکے رستہ دے بھی چالے چ فرعون تے اودی سالم قوم کو آمن تدے میرا پیغمبر اتھائی غرق نہ کران تا موسیٰ علیہ السلام دا خدا ہی نہ ہویا آمن تدے بیچ فرعون بھی چالے چاوڑے ظالم قوم مینال اللہ فرمایا ہون سوٹا مارن دا ٹائم آئے میلے نہیں مارنا ہون ٹائم آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوٹا مارا اللہ سکے ہوئے پانی کو دوبارہ چلا دیتا کر سکتے کچھا کچھ اللہ کر سکتے اور یارویں سپارے نے الفاظ سناما حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین آیت نمبر 90 سورت یونس 11 پارا جیرے فرعون نو ڈبیاں آئیاں پانی وچ ناک تے موج پانی وڑے سر تلے دے پیرو تے ان چیخ ماری آنکھ لگا من تو ہون ایمان قبول کرنا کیوں ہون چیتا جاتے آئی کہ جے کو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دی قومن الہ من گئن میں بھی کو الہ منینا آنا من المسلمین ہون میں فرما برداراں وچوں بڑھنا اللہ فرمایا آنا ہون تکڑا تھی نا شاباش ہمت کر تکڑا تھی نا آنا وقد اسیت قبلو وکنت من المفسدین ہون تک وڈیاں نافرمانیاں کیتیاں ہنی بہوں وڈے فسادیاں وچوں بن گریاں میں تکڑا تھی نا قانون ہے کہ جیرے ویلے بندہ پانی جپڑ ونجے لاش تلے بہویں دیئے ڈوڑیاں تو بعد 3-4 دیوانوں تو بعد وقت لاش تر کھڑوں دیئے اللہ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا میں اللہ فرعون تیری لاش کو مارن تو بعد تلے نہ بہن دے ساں کیوں جے تیری لاش تلے بہ گئی موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم قوم دی تسلی نہ تھی سی فرعون مر گئے یا تر کے نکل گئے یہ لاش بہویں دی موسیٰ علیہ السلام تے انہوں دی قوم دی تسلی نہ تھی ویا اللہ نے فرعون مار کے لاش نو پانی دی سطح دے اتے تار کے رکھے
لاش تردی ودی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مظلوم قوم نصارہ دیکھ دی پئی آئی پہلے تا لاش اتے تردی رہی ہے ود پانی دی چھل رہی ہے آ کے لاش نو کنارے دے سڑ چھوڑا ہزارہ سال گزر گئے عبرت واسطے اج بھی اندھی لاش پئی ہوئی ہے جائے بھر دے میوزیم دے اندر تے مسئلہ کرا سناونا چاہنا ہم انبیاء کرام سارے اللہ دے پیارے جن انبیاء علیہ السلام دی بے ادبی تے توہین کی تھی اللہ عبرت دا نشانہ تے عبرت دا نمونہ بنا کے رکھ دیتا مثالہ بہت ساری ہن میں 3 مثالہ تو کو سنائیں اللہ میری حاضری قبول فرماوے حضرت بندیالوی صاحب نو اللہ شرع صدر نال قرآن و سنت موتی تولے سامنے پیش کرنی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب تسلی نال باؤ نظم و ضبط برقرار رکھنا ہے اٹھنا نہیں